الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المبعوث والجن والانس والاسود والاحمر والاصغر والاكبر صاحب الكوثر وبارك وسلم. صدائے نعت کو امثل کو خراج تحسین اور مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ورفعنا لک ذکرک کی تشریح اور سائے میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور تمام وہ حضرات جو اسٹیج پر علماء کرام مشائخ عظام نقیب حضرات اور تمام سامعین جو گھنٹوں سے بیٹھے ہیں کہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناءخواں الحاج جناب محمد اویس قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، ان کے انتظار میں ہیں. یہ انتظار بھی ثواب ہے. یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں یہ تمام کا تمام ثواب میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. اگر کسی کو دھکا لگ رہا ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے، تو یہ کوشش تو بہت کی گئی کہ انتظامات اعلیٰ سے اعلیٰ کیے جائیں، لیکن اگر پھر بھی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ صرف اتنا سن لے کہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو اور وہ صبر کر لے تو صبح جب وہ بیدار ہوگا تو ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا. کہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جو حضور علیہ السلام کے لیے اگر کسی تکلیف سے گزر کر صبر کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے اس ذات باری تعالیٰ سے جس نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا وہ ہمارے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے بچے، انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ آخر محفل نعت کیوں سجائی جاتی ہے، ان کے کیا فوائد ہیں، قبر میں ان کا کیا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر اس کا ہمیں کیا نفع ملنے والا ہے. تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے میں ماتھے کی آنکھوں سے سرکار علیہ السلام کا 72 مرتبہ دیدار کیا ہے. یہ وہ بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس کی تدفین کر کے جب 40 قدم ہٹے تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کا جاگتے میں ماتھے کی آنکھوں سے 72 مرتبہ دیدار کیا ہے. اور حضور کو جو ایک مرتبہ دیکھ لے ماتھے کی آنکھوں سے ظاہر میں تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کر لگاؤں غبار آنکھوں میں. لوح محفوظ کا نظر آ جاتے. یہ بزرگ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں کشف قبور کا علم بھی حاصل تھا. کشف قبور اس علم کو کہتے ہیں جب صاحب علم قبر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو اس پر منکشف فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا جس کے اعمال واجبی سے تھے، زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، واجبی سے اعمال تھے. جب اسے لوگ قبر میں دفنا کر چلے گئے تو جیسے ہی 40 قدم ہٹتے ہیں تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر کے قریب بیٹھ گیا. جب لوگ اسے دفنا کر چلے گئے تو میں نے قبر کی طرف نگاہ کی تو اس کی قبر کے اندر دو خوفناک شکل والے فرشتے آ گئے. فرشتوں نے پوچھا من ربک کا؟ اس نے کہا لا ادری مجھے نہیں پتا. فرشتوں نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا؟ تیرا دین کیا ہے؟ آپ اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور
وہ حیرت سے فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے لادری لادری، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اتنے میں فرشتوں نے قبر کے اندر ایک من موہنی سی صورت دکھائی۔ اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ارے روح کیوں نہ ہو مضطرب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار سے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، کل فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب میں کائنات سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے کل میں پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور میں قبر میں حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دکھایا گیا۔ فرشتوں نے اشارہ کر کے پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتا کیا کہتا ہے۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام سن نہیں سکتے دور سے، کچھ کا عقیدہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کو غیب کی خبر نہیں ہے، وہ سن لیں آج کہ وہ قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتا کیا عقیدہ کہتا تھا۔ ارے بشر کہتا تھا یا نور کہتا تھا، قریب کہتا تھا یا دور کہتا تھا۔ یہ تمام معاملات یہ میلاد مصطفیٰ میں ہی حل ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان بغور دیکھنے لگا اور کافی دیر دیکھنے کے بعد اس نے فرشتوں سے پھر وہی جواب دیا لا ادری لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تمام منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا فرشتوں نے پوچھا کہ من ربوں کا، اس نے کہا لا ادری، فرشتوں نے پوچھا ما دینوں کا، اس نے کہا لا ادری، فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نے کہا لا ادری۔ اب فرشتے اس کو ایسا گرد ماریں گے جس سے یہ زمین میں 70 ہاتھ بھر جائے گا، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ فرشتے ایکشن لیتے، حضور نے اس نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے کو اپنی طرف گھمایا اور کہا اے فرشتوں یہ مجھے نہیں جانتا تو کیا ہوا، میں تو اسے جانتا ہوں کہ وہی ہے جو میرا میلاد منایا کرتا تھا۔ یہ وہی ہے جو میرا میلاد منایا کرتا تھا۔ تو وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، ارے مجھے بھول جائے حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، ارے تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گنتے نکم میں کمی، مہنگے ہو کوڑی کے تین، ارے کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ارے کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور آج یہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، اپنی تقریر کو بالکل اختتام پر لے کر جا رہا ہوں مختصر جامع جملوں کے ساتھ، جو میرے نہیں ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا جس طرح فرشتوں کے اندر جبرائیل کا مقام اعلیٰ ہے، اسی طرح اولیاء میں جنید کا مقام اعلیٰ ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور مقام مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ کچھ لوگوں کو بہم ہے نا کہ حضور معاذ اللہ ان کی طرح ہے، یہ بہم ہے۔ کسی اچھے نفسیاتی ہاسپٹل میں اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اور اس قول کے بعد جو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور ایسے لوگ جو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں جو ہمارے ایمان کو لوٹ لیں گے اگر ہم ان کے ذرا بھی قریب گئے تو۔ کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والے جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے، آپ سے کاجل ساتھ چرا لے، یہاں وہ چور بناتے ہیں، ارے تیری گٹری باقی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہوشیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ہمیں پہلے
فرما دیا تھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر مرشد سے پوچھا کہ حضور کچھ مقام مصطفیٰ کے بارے میں بتائیے، کچھ مقام مصطفیٰ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین مجھ پر مقام مصطفیٰ کو واضح فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ میرے حبیب کے مقام کو سمجھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ سوئی کے ناکے کے برابر تم پر مقام مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، اگر تجلی برداشت کر لی تو دیکھ لو گے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مقام مصطفیٰ سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جا رہا ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ پھر جب انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے مرید خاص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو جو جملے ترتیب پائے وہ جملے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے دوست، میرے طالب علم، میرے وہ حضرات جو عربی عبارت یاد نہیں کر سکتے، جنہیں قرآن آیات یاد نہیں ہوتی، یہ میں اردو میں نسخہ دے رہا ہوں جو میرا نہیں ہے، اولیاء کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اولیاء ہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہر دور میں، ہر زمانے میں عظمت مصطفیٰ کے لیے اپنا جھنڈا بلند کیا، چاہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہو، چاہے بختیار کاکی ہو، چاہے بابا فرید ہو، چاہے خواجہ غریب نواز ہو۔ یہ دین کی جو ہتھیاری ہے، جو آبیاری ہے، جو ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے، یہ اولیاء کی محنت، مشقت اور ان کے قدموں کی برکت ہے جو ہم آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا حضور مقام مصطفیٰ بیان کیجیے، اور مسوئی کے ناکی کے برابر کھولا گیا تھا۔ تو جو مجھ ناقص کی سمجھ میں آیا وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے یاد کر لینا۔ اگر یاد کر لو گے تو کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہ کر سکے گا، کوئی بہکانے والا تمہیں بہکا نہ سکے گا، کوئی قرآن کی غلط تفسیر پڑھ کے اس کا غلط ترجمہ بتا کے تمہیں بہکا نہ سکے گا۔ کہ حضور ارشاد فرمائے تو ارشاد فرمانا شروع کیا، فرمایا جہاں عام مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سرکار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب جو ان کو اپنے جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بیماری میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کیا تم مومن ہو، کیا تم صالح ہو، کیا تم شہید کا مقام پا چکے، کیا تم صدیق کا مقام پا چکے؟ نبی کی بات تو بہت دور ہے، رسول کی بات بہت دور ہے، اولو العزم کی بات بہت دور ہے، حبیب خدا کی بات بہت دور ہے۔ ارے اعلی حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کے ایمان بتاتا ہے یہ، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام کی عظمت یہ اولیاء سے پوچھئے، اولیاء بتائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اگر ان پہ ظاہر فرمائی تو اولیاء اللہ ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو اہل سنت و جماعت میں بھیج دیا ہے۔ اس حوالے سے فرماتے نا اعلیٰ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں ہمارا اختتام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہمارے علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔